جی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ یقیناً جی آپ تمام لوگ خیر خیریت سے ٹھیک ٹھاک اچھے ہوں گے، آپ کی دعاؤں سے بے شک اس پاکزات کرم سے یہاں سب جگہ سب خیریت ہے، الحمدللہ رب العالمین، شکر اللہ تعالیٰ۔ سر انڈیا اتر پردیش کے ڈسٹرکٹ اتاوا، اچھا، وہاں رہتے ہیں اونیش صاحب، جنہوں نے آپ کو یہ تصاویر اور یہ واقعہ شیئر کیا ہے۔ آپ ہیں اونیش کی بھابھی، اچھا میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ اچھا ٹھیک، یہ تو آئی روم میں ہے، ماشاءاللہ صحیح نارمل لگ رہا ہے سب ہاں، آپ کو، ماشاءاللہ سے فزیک وائز کوئی صحیح۔ کمی، کوئی ہوتا ہے نا کہ کوئی بیمار ہے انسان، کوئی بیماری کچھ طرح نہیں۔ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کی سانس اکھڑ رہی ہے، اور بقول ان کی بھابھی کے کہ کوئی جیسے ان کا کلیجہ دبا رہا ہو اندر۔ ایک ہاسپٹل میں ہے، ٹیسٹ ڈاکٹرز ہر طرح سے سب ابھی پریشان دو تین باتوں سے ہیں۔ پہلی بات، یہ جو تصویر ہے یہ اونیش کی سسٹر تھی سے مراد، اچھا 1 سال پہلے اوئے، ان کی ڈیتھ ہو گئی، اچھا اور وجہ ان کی سانس پر ہوئی۔ سانس بند ہو گئی۔ اب جو ان کی بھابھی کمپلین کر رہی ہے جس تکلیف کی کہ میری سانس اکھڑ رہی ہے، سانس رک رہی ہے، اور کوئی فیل ہوتا ان کو نا، وہی کمپلین ان کی سسٹر 1 سال پہلے کرتی رہی، اور بتا رہے ہیں کہ ان کا علاج انہوں نے دلی کا بڑا مشہور ہاسپٹل ہے AIIMSDIL کر کے کچھ ایسے نا، اچھا تو وہاں تک علاج، جیسے ہمارے بھی بڑے ہسپتال ہیں یہاں پر، لیکن وہ بتا رہے ہیں اب ہمارے ساتھ نہیں ہے وہ۔ لیکن سجاد، پچھلے سال کورونا پوری دنیا میں عروج میں تھا، اور یہ علامتیں کورونا کی بھی ہیں، اور انڈیا میں بھی اب کس پھیلی تھی۔ میں نے عرض کی نا کہ 2 چیزیں ان کو پریشان کر رہی ہیں، ایک تو سیم وجہ سے ان کی سسٹر بھی نہیں رہی، اور اب ان کی بھابھی اسی اسٹیج سے گزر رہی ہے۔ اچھا، دوسری چیز نے جو ان کو پریشان کیا ہوا ہے وہ ہے سر یہ کیا ہے؟ یہ تعویذ، یہ ان کو ان کے گھر کی چھت سے ملا، اچھا، جہاں کوئی نہیں جاتا، ان کے گھر میں کوئی بھی نہیں جاتا، اور اونیش نام ہے تو ہندو برادری سے تعلق ہے، ٹھیک۔ اب یہ تعویذ ان کو ملا، پہلے تو ان کو سمجھ نہیں آیا کیا کریں، گھبرائے بھی، ڈر بھی لگا۔ کسی نے ان کو مشورہ دیا کہ اس کو کہیں دفنا دو، صحیح، مٹی کے اندر اس کو کہیں دفنا دو۔ اب انہوں نے کیا کیا جی کہ گھر کے سامنے خالی پلاٹ تھا، وہاں پہ کھدائی کی اور وہاں پہ اس کو دفنا دیا۔ لیکن جب ان کو کچھ ایسے اشارے ملے نا کہ یار سم تھنگ از ناٹ نارمل، کیوں ڈاکٹرز پریشان، پراپر علاج چل رہا ہے نا، ٹیسٹ سارے کلیئر آ رہے ہیں، اچھا، ڈاکٹر کہہ رہا ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، تو پھر سانس کیوں ہو گئی ہے؟ اب وہ کہہ رہی ہیں کہ میری سانس اکھڑ رہی ہے، میری سانس رک رہی ہے، مجھے ایسا لگ رہا ہے کوئی میرا اندر کلیجہ، جگر کو کہتے ہیں کلیجہ، جگر کو ہی کہتے ہیں کہ جگر کا ٹکڑا، جگر کو ہی کہتے ہیں، مطلب کوئی اس کو دبا رہا ہے جیسے نا، اور ڈاکٹر ٹیسٹ میں دیکھ رہے ہیں ہر چیز میں، ظاہر سی بات ہے کتنے ٹیسٹ ہوئے ہوں گے، اس میں سب کچھ کلیئر آ رہا ہے، تو وہاں ان کو ڈاؤٹ ہوا، تو انہوں نے کیا کیا، اس تعویذ کو کھولا۔ اچھا، اب جب کھولا اس تعویذ کو تو یہ نکلا نا اندر سے، بتا رہے ہمیں تو اردو نہیں آتی، کوئی اردو لینگویج ہے، یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کیا لکھا ہوا ہے، باجی یا ابنی کچھ ایسا لکھا ہوا ہے، اور یہ جو لکھا ہوا ہے نا، نظر بد کے آسیب کے لیے، اچھا، نظر بد کے آسیب کے لیے۔ اب ایک خیال یہ آتا ہے کہ نظر بد کے آسیب سے بچنے کے لیے، بری نظر سے بچنے کے لیے کسی کا تعویذ ہو، اور وہ کسی طرح ان کی چھت پہ پہنچ گیا ہو، پرندے بھی اکثر لے جاتے ہیں، کہیں گرا ہوا ہوتا ہے اپنے گھونسلے کے لیے نا، وہ چیزیں تنکے چنتے ہیں، تو شاید تعویذ اٹھا کے لے گئے، کسی پرندے کے پاؤں میں پھنس گیا ہو، کوئی جانور لے گیا ہو، یہ ہو سکتا ہے پاسبلٹیز۔ اور دوسری سائڈ اگر دیکھیں کہ نظر بد کے آسیب کے لیے، مطلب بری نظر کا اثر ہو آسیب، حالانکہ ایسا ہوتا نہیں۔ اور ایک بات اور، اس پر لکھا ہوا ہے 786، ہاں یہ بسم اللہ کا ہے، یہ ہمارا جی بسم اللہ، کیونکہ قرآن پاک میں 786 بار بسم اللہ کا ذکر آیا ہے، تو اس لیے 786 شارٹ فارم بسم اللہ اکثر لکھتے ہیں۔ لیکن برے کام میں بسم اللہ استعمال تھوڑی ہوتی ہے، تو مبارک، وہی میں کہہ رہا ہوں کہ یہ کوئی حرف ہے، ہاں 786 پازیٹیو کسی کا تعویذ میرے خیال سے ہے جو ان کی چھت پہ کسی طرح پہنچ گیا۔
اب یہ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کہ بھائی میں کیا کروں گا. انہوں نے کسی سے رابطہ بھی کیا, ایک نہیں 2 بابا سے انہوں نے رابطہ کیا, بابا بزرگ. ایک کا کہنا یہ ہے کہ آپ کی جو بھابھی ہیں ان کے میکے والوں میں سے کسی نے ان پر جادو کیا. اچھا. اور دوسرے بابا صاحب جو ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے کوئی منت مانگی تھی جس کی وجہ سے ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. مطلب منت مانگی پھر پورا نہیں کیا شاید, تو اس وجہ سے ایسا ہوتا نا کہ اللہ پاک یہ کام کر دے, میں اتنے لوگوں کو کھانا کھلا دوں گی یا میں اتنا کر دوں گی. حالانکہ وہ پہلے کرنا چاہیے, وہ پہلے کر کے اللہ سے کہیں کہ اللہ یہ میں نے کر دیا ہے. الٹا کرتے ہیں. تو منت جو ہے نا انہوں نے کہہ رہے ہیں کہ اس وجہ سے شاید ان کے ساتھ ایسا ہو رہا ہے. نام بتا رہے ہیں بھابھی کا پونم, بھابھی کا نام ہے پونم. پھر ہسپتال میں انہوں نے کسی مولوی صاحب سے رابطہ کیا فون پہ. صحیح. تو ان مولوی صاحب نے ان کو کہا کہ کان پہ اسپیکر لگاؤ نا, اور کچھ پڑھا, پھونکا ان پر, کوئی دم کیا, لیکن اثر نہیں ہوا ان پر. نہیں ہوا. کیوں؟ فون سے تھوڑی ہوتا ہے, سامنے وجود ضروری ہے. سر ادھر تو نہ ملاقات ہے نہ ملنا نہ کچھ ہے, بات ہے کرنا تو بہانہ ہے. بے شک وہ ہے. ادھر تو ہمارا بھی فون نہیں ہوا, ہمارا تو فون بھی نہیں ہوا. تو کیا ہوا, فون پر نہیں ہوا تو انہوں نے کیا کہا ان سے کہ کوئی فرق نہیں پڑا. تو انہوں نے کہا کہ اپنی بھابھی کو ہمارے پاس لے آؤ. تو کہہ رہے ہیں ان کی ایسی پوزیشن نہیں ہے کہ میں ان کو یہاں سے لے آؤں یا لے جاؤں نا. ظاہر سی بات ہے, ڈاکٹرز بھی ہاسپٹل بھی آپ کو کہتا ہے کہ آپ ابھی لے کے جا رہے ہیں تو اپنی ذمہ داری پہ لے کے جائیں, ابھی انڈر پروسیس ہے, علاج چل رہا ہے. تو اس کشمکش کے شکار ہیں اونیش بھائی جو ہیں.